فیصل آباد کے حلقہ NN99 اور PP 107 سے انتخابی غداری کا کیس۔ آزاد امیدوار ملک عمر فاروق کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ فیصل آباد کے 63 مراکز صحت پر مریضوں کا چیک اپ نہیں، ووٹ کاسٹ ہوں گے۔ محکمہ صحت انتظامیہ نے فہرست ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو بھجوا دی۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر اسفندیار کہتے ہیں علاج گاہیں خالی کر کے الیکشن کمیشن کو دے دیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد کے 63 مراکز صحت پر مریضوں کا چیک اپ نہیں، ووٹ کاسٹ ہوں گے۔ بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے عزادار حسین سے۔ جی عزادار بتائیے گا۔ کمیشن کی جانب سے علاج گاہیں جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن کے لیے منتخب کی گئی ہیں، اور ایسے میں 8 فروری کو جو ہونے والا جو متوقع الیکشن ہے تو ان پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے وہ ہو سکے گا۔ فیصل آباد ضلع بھر میں کتنے علاج گاہیں ہیں جو کہ بطور پولنگ اسٹیشن منتخب کی گئی ہیں؟ ہمارے ساتھ CEO فیصل آباد ڈاکٹر اسفندیار موجود ہے۔ جی سر بتائیں فیصل آباد ضلع بھر میں کیا صورتحال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 8 فروری کو انشاءاللہ پورے ملک میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور ضلع فیصل آباد کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے کوئی 167 کے قریب بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں پورے ضلع میں، اور اسی طرح ہماری کوئی 60 کے قریب ضلع کونسل ڈسپینسریز ہیں اور 40 شہر کی ڈسپینسریز ہیں۔ ان میں سے جو گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو مراسلہ جاری ہوا ہے اس میں ہمارے 63 ہیلتھ فیسلٹیز کو جو ہے وہ الیکشنز کے دنوں میں انگیج کیا گیا ہے، اور اس پہ الیکشن بوتھ قائم کیے جائیں گے۔ اس میں ہماری کوئی 8 شہر کی ڈسپینسریز ہیں مختلف علاقوں کی، اور اس کے باقی جو ہیں وہ ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں۔ تو ٹوٹل ان کی تعداد 63 بنتی ہے، اور ان میں جو ہے وہ ہم ان کو خالی کر کے الیکشنز کا عمل اس میں جاری رہے گا۔ عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ٹوبہ میں حفاظتی سامان کی کمی کے باعث الیکشن کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کرنا مشکل ہو گیا۔ بات کر لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر۔ جنرل الیکشن 2024 کے موقع پر اگر سیکیورٹی انتظامات کی بات کی جائے تو ٹوبہ ٹیکسنگ پولیس کو بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے سیکیورٹی انتظامات کو دیکھنے کے لیے۔ پولیس کو اس حوالے سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ پولیس کے پاس نفری کی بھی شدید کمی ہے، اس حوالے سے سیکیورٹی پلان بھی تشکیل دیا گیا ہے۔ پولیس کی نفری کی کمی کے حوالے سے اعلیٰ افسران کو رپورٹ بھی بھجوائی گئی ہے۔ تو دوسری جانب حفاظتی انتظامات کے لیے حفاظتی سامان کی بھی شدید کمی بتائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حفاظتی سامان کی شدید کمی ہے، اور تمام تفصیلات جو ہیں وہ اعلیٰ حکام کو بھجوا دی گئی ہیں کہ اس سامان کی کمی کو پورا کیا جائے تو بہتر سیکیورٹی انتظامات ہو سکتے ہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں پولیس اہلکاروں کے پاس وائرلیس کی سیٹ کی شدید کمی ہے، جس پر وائرلیس سیٹ فراہم کیے جانے کے لیے چٹھی جو ہے وہ اعلیٰ افسران کو لکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹوبہ ٹیکسنگ میں جو اہم پولنگ اسٹیشن ہے، حساس پولنگ اسٹیشن، وہاں پر واک تھرو گیٹ رکھنے کی ضرورت ہے۔ پولیس کے پاس واک تھرو گیٹ کی بات کی جائے تو پورے ضلع میں صرف پولیس کے پاس ایک واک تھرو گیٹ ہے۔ مزید واک تھرو گیٹ فراہم کرنے کی بھی گزارش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ واک تھرو گیٹ، میٹل ڈیٹیکٹر اور خاردار تاریں مانگ لی گئی ہیں۔ مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیصل آباد میں اسپیشل جج سینٹرل FIA نے شہری کا شناختی کارڈ بلاک کیے جانے سے متعلق فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ سناتے ہوئے مجسٹریٹ اور ڈائریکٹر FIA فیصل آباد ڈویژن کو آئندہ شہریوں کے شناختی کارڈ بلاک کرنے سے روک دیا گیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار بتائیے گا۔ اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور اس کی جو فیصلہ وہ 2021 میں ہوا، اور FIA کی 2018 کارڈ شہری کے وہ بلاک کیا گیا تھا، اور ابھی تک جو ہے وہ شناختی کارڈ بحال نہیں کیا گیا، اس کے سبب انہیں آئے روز مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ اس سے FIA کے جو جج ہے کیس کی سماعت کرتے ہوئے فیصلہ سنایا گیا، اور شہری کے شناختی کارڈ اس پھر اسٹیٹ ہے FIA کے ڈائریکٹر FIA فیصل آباد اور اس کے ساتھ ڈائریکٹر جو FIA سرگودا ہیں، انہیں جاری کیے گئے ہیں کہ کسی کا جو شناختی کارڈ ہوتا ہے یہ شہری کی ملکیت ہوتا ہے، کس قسم کے جو شہری آ رہے ہیں تو کارڈ بلاک کرنا۔ جی عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ سال 2019-20 میں یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب اشیاء مہنگی فروخت کرنے کا معاملہ۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر کارپوریشن حکام کی اشیاء خریداری میں مبینہ کرپشن کا انکشاف۔ بات کر لیتے اسی حوالے سے عمران اسلم سے۔ جی عمران بتائیے گا۔
آپ کو بتا رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز پر کارپوریشن حکام کی اشیاء خریداری میں مبینہ کرپشن کا انکشاف۔ نیب نے فیصل آباد سے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران اسلم۔ جی عمران، بتائیے گا۔ یوٹیلیٹی اسٹور آف کارپوریشن کی جانب سے مہنگی اشیاء کی خریداری اور خریداری کی مختلف اشیاء میں خریداری کے معاملے میں مبینہ طور پر کرپشن کے کیس پہ نیب کی جانب سے تحقیقات شروع کی گئی ہیں۔ فیصل آباد سے باسمتی چاول، اسی طرح دال چنا اور مختلف اقسام کے چاول کی خریداری کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ دسمبر 2019 اور جنوری 2020 کے دوران تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ طلب کی گئی ہیں اور ضلع انتظامیہ فیصل آباد ان تمام ڈونیشن کی جو تفصیلات ہے وہ نائب اسلام آباد کو ارسال کرے گا اور مبینہ طور پر جو سرکاری ریٹ پر اشیاء فروخت کی جانی سی اس کے عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیصل آباد میں پانی کی مین لائن ڈالنے کا معاملہ، کینال روڈ کو دو طرفہ ٹریفک کے لیے 3 دن بند رکھا جائے گا۔ واسا اور جائکا کے تعاون سے پرانا جھال واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی اپ گریڈیشن اور مدینہ ٹاؤن پیپلز کالونی سمیت دیگر علاقوں کو پانی کی فراہمی کے لیے پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ بات کرتے ہیں وقاص احمد بیگ سے۔ جی وقاص۔ بالکل جائکا کے تعاون سے واسا فیصل آباد کی جانب سے شہر کے ان حصوں کو بھی پانی کی فراہمی کا صورتحال جو ہے اس کو بہتر بنایا جائے گا، جہاں پہلے پانی کی فراہمی جو ہے وہ نہ صرف متاثر رہتی تھی بلکہ کچھ ایریاز میں متاثر علاقے ایسے بھی تھے جہاں پانی کی سپلائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اب سٹی آف فیصل آباد کی جانب سے نہ صرف جائکا اس پروجیکٹ کا وزٹ کیا گیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ کینال کراسنگ کے حوالے سے کینال کو جو ہے وہ 3 روز کے لیے کلوز کرنے کے حوالے سے بھی تمام تر بریفنگ جو ہے وہ لی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے واسا حکام بھی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سی ٹی او صاحب بھی ان سے بھی بات کریں گے۔ کامران صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس ایک بڑے پروجیکٹ کو جس میں جائکا کے تحت جو ہے شہر کے مشرقی حصے کو ہم صاف پانی پہنچانے جا رہے ہیں، کتنا ٹائم درکار ہوگا اور روڈ کراسنگ کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ کینال روڈ چونکہ اہم روڈ ہے، کتنے دن تک اس کو بند کرنا ضروری ہوگا؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس سے ہم پانی دے رہے ہیں عبداللہ پور اور مدینہ ٹاؤن کی جو آبادیاں ہیں، وہاں پہ ہم آلموسٹ 2 لاکھ لوگ اس سے مستفید ہوں گے اور اس میں میں ضرور تعریف کروں گا پورے ٹریفک سٹاف کی اور اسپیشلی مقصود ہے ملون صاحب جس طرح ایکٹیو ہیں پورے سٹی کے اندر، انہوں نے ہمارے پروجیکٹ میں اور جو ہماری ڈونر ایجنسی ہے جائکا کے ساتھ بہت تعاون کیا ہے اور ان کے کمنٹس ہیڈ آفس سے آلریڈی آئے ہیں اپریسیشن کے پوری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے لیے اور اسپیشلی ٹریفک کے لیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمیں ایک تو روڈ کلوجر مل گیا عبداللہ پور والا اور وہ ہمارا چل رہا ہے جس وجہ سے ہمارا پروجیکٹ آن ٹائم جو ہے نا انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہوگا۔ اس کی پروجیکٹڈ ٹائم لائن ہے فیبرری 2025 اور ہم یہ پروجیکٹ انشاءاللہ فیبرری 2025 میں اس کی انشاءاللہ انوگریشن کروائیں گے۔ اور سیکنڈلی جو آپ نے پوچھا ہے اس کا ٹریفک کنار روڈ کے یہ ہے کہ ہماری دن رات ہم نے ان کو ایڈوائز کیا اپنے کانٹریکٹرز کو کہ آپ دن رات وہاں پہ کام کریں کیونکہ کنال روڈ از ویری امپورٹنٹ ہے سٹی فیصل آباد کے لیے، تو وہاں پہ ہم جو ہے 4 سے 6 فروری تک اپنا کام جو ہے نا روڈ کراسنگ انشاءاللہ جو فیسکو ہیڈ آفس کے سامنے روڈ کو کراس کرنا ہے ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور اس میں اگین جو ہے نا ٹریفک پولیس اور سی ٹی او صاحب کی جو ایفرٹس ہیں اس کو ہم جو ہے نا اپریشیٹ کرتے ہیں جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور پروجیکٹ جو ہے نا بر وقت جو ہے نا مکمل ہوگا۔ اچھا، بالکل فیصل آباد کے 2 لاکھ سے زائد شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی۔ سی ٹی او صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، کینال روڈ شہر کا اہم روڈ ہے، متبادل روڈ اگر ہم جھمرا روڈ کی بات کریں تو فلائی اوور کی تعمیر بڑی تیزی سے جاری ہے، ٹریفک جو ہے اس کے لیے مسائل سامنے آ سکتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کس طرح سے ڈائیورشن پلان ترتیب دیا جائے گا؟ جی بالکل، موجودہ گورنمنٹ کا ڈیولپمنٹ پہ بہت توجہ ہے، اسی سلسلے میں جو ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں فیصل آباد میں وہاں پہ باقاعدہ ٹریفک اسٹاف کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، شفٹ وائز یہ ڈیوٹیاں تاکہ شہری آرام سے اپنا سفر مکمل کر سکیں۔ تو جیسے یہ کامران صاحب بتا رہے ہیں کہ 4 سے 6 انہوں نے روڈ کراس کرنا ہے۔ وقاص احمد بیگ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیصل آباد ڈویژن کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی، خشک سردی کا زور ٹوٹ گیا۔ بات کر لیتے ہیں فصیح نقوی سے۔ جی فصیح، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر فیصل آباد کا موسم ایک بار پھر جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے اور مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اس وقت جھنگ روڈ کے مختلف جو علاقے ہیں، ملحقہ علاقے، وہاں پر ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے اور خاص طور پر یہ جو مختلف فصلیں ہیں موسم کے اعتبار سے اس کے لیے یہ جو بارش ہے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طبی ماہرین کے مطابق جو یہ بارش ہے یہ کھانسی، نزلہ، زکام اور جو خشک سردی پڑ رہی تھی اس سے جو ہے وہ نجات دے گی۔ اس وقت جو ہے اگر بات کی جائے کہ کن علاقوں کے اندر جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے تو زیادہ تر جو ہے وہ جھنگ روڈ سے ملحقہ علاقے جس کے اندر ٹھیکری والا آ جاتا ہے، سرلی آ جاتا ہے، اسی طرح مختلف فصیح اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔